اگر ہمارے واعظین و خطبہ حضرات کو سچ مچ کی دین سے محبت ہے تو انہیں یہ جو سعودی عربیہ میں فیشن شو ہوا، ایسے موضوعات پر کھل کر بات کرنی چاہیے۔ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، مکن در جسم و جن منزل کہ ان دونست انوالو، قدم زن ہر دو بیرون نه نہ انجا باش و نہ انجا، چو علمت هست خدمت کن چو دانایان که زشت آید، گرفته چینیان احرام و مکه خفته در بدها۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر علامہ اقبال کی ایک نظم سے 2 شعر پڑھے ہیں، اور جو 2 فارسی کے شعر ہیں وہ حکیم سنائی کے ایک قصیدے سے ماخوذ ہیں۔ اقبال نے نظم سن 1933 عیسوی میں لکھی ہے۔ حکیم سنائی کا ایک عرفانی قصیدہ ہے جس سے میں نے 2 اشعار پڑھے ہیں۔ اس نظم کا سنائی کے قصیدے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ سنائی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مولانا روم نے فرمایا ہے کہ مو از پی سنائی و عطار آمدیم، یعنی کہ ہم سنائی اور عطار کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ سنائی، عطار اور مولانا روم جیسی بڑی نابغہ روزگار ہستیاں ڈاکٹر علامہ اقبال کے بنیادی ماخذ میں شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال اول مولانا روم سے بہت حد تک متاثر تھے، لیکن بعد میں اقبال مولانا روم کے نظریے سے مختلف ہو گئے اور انہوں نے وحدت الشہود کا راستہ اختیار کیا۔ اقبال کی ابتدائی کلام میں وحدت الوجود کا نظریہ موجود ہے، لیکن بعد کا جو کلام ہے اس میں وحدت الشہود کا نظریہ موجود ہے۔ یہ اشعار جو میں نے پڑھے ہیں یہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، البتہ ان کے مفہوم میں شاید کسی حد تک آپ کو بھی کچھ مغالطہ ہوگا، تو اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے ان اشعار کو لے کر آیا ہوں، اور ان اشعار کے ساتھ سنائی کے قصیدے سے بھی میں نے 2 اشعار پڑھے ہیں، جن میں سے ایک شعر کا آخری مصرع ڈاکٹر اقبال نے اپنی اس نظم میں بھی استعمال کیا ہے۔ تو آئیے اشعار کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ سبل کے معنی ہیں راستے، یہ سبیل کی جمع ہے۔ دانائے سبل سے مراد راستے جاننے والا یعنی رہنمائی کرنے والا۔ ختم الرسل یعنی خاتم الانبیاء، آخری نبی، آخری رسول۔ مولائے کل، مولا کے معنی رہنما کے ہیں، اور مولائے کل سے مراد تمام انسانیت کے رہنما، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہنما ذات ہے، پوری انسانیت کی رہنما ہے، پوری انسانیت کی امام ہے۔ ختم رسول، جن کو ختم نبوت اور ختم رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اس مصرے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ملتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو۔ یہاں پر تمام انسانوں سے خطاب ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنا رہنما اور اپنا قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ایک معمولی سے ذرے کو بھی وادی سینہ کی حیثیت دی، اس کو قیمتی بنا دیا۔ اب جو اگلا شعر ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، یہ عام ذہن کی رسائی میں نہیں ہے، عام ذہن اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو شعر یوں ہے: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ،
یہاں پر اول و آخر کو لے کر ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ایک عام قاری یہاں پر الجھن کا شکار ہو سکتا ہے، چونکہ یہ صفات اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی وہی اول ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر، وہی باطن۔ بہرحال یہاں پہ اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا، ان کا چاہنے والا ہوگا، ان کا تابع فرمان ہوگا، اس کے لیے تمام دنیا کے فلسفے ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف، یعنی ایک عاشق رسول کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شروع ہوتی ہے اور انہی کے فرمان کے مطابق ختم ہوتی ہے، یعنی ایک عاشق رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے مطابق اپنی زندگی کا آغاز بھی کرتا ہے اور اسی پر انجام بھی کرتا ہے، باقی وہ کسی اور کا اتباع نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چلتا پھرتا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یعنی قرآن کلام اللہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے عملی نمونہ ہیں۔ سنائی کے قصیدے سے میں نے 2 شعر پڑھے، میں دوسرے شعر پر تھوڑا سا بات کروں گا۔ چو علمت ہست خدمت کن چو دانا یون کہ زشت آید گرفت چینین احرام و مکی خفت دربتھا۔ اگر تیرے پاس علم ہے تو عقل مندوں کی طرح اس علم پر عمل کر۔ اس شعر کے مفہوم کا جہاں تک تعلق ہے کہ سعودی عرب جو مرکز توحید ہے، جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، وہاں پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ جہاں تک مغربی علوم و تہذیب کا تعلق ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ مغرب نے تمام دنیا کو، وہاں کی تہذیب نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، یہاں تک کہ مرکز توحید بھی اس اثر سے نہیں بچ پایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو اسلام کا رکھوالا تھا، جو اسلام کا مبلغ تھا، جو اسلام کا محافظ تھا، وہاں پر نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اسی 2024 کے اندر وہاں پر فیشن شو کی بھی اجازت دی گئی، جہاں پر برہنہ عورتوں نے اپنے ننگے جسم کی نمائش کی اور پوری دنیا کے اندر وہ فیشن شو کی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہاں پر ایسے کاموں کی بھی اب اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے واعظین و خطبہ حضرات کو سچ مچ کی دین سے محبت ہے تو انہیں یہ جو سعودی عربیہ میں فیشن شو ہوا، ایسے موضوعات پر کھل کر بات کرنی چاہیے۔ یہ جو نوجوانوں کے اندر ڈرگز جیسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان پر بات کرنی چاہیے، نہ کہ کسی نابغہ روزگار ہستی پر زبان درازی کر کے فتوے کسنے چاہیے، اور وہ بھی در انحالی کی انہیں اس کے بارے میں معلومات نہ ہوں، علم نہ ہو، یا یوں کہا جائے کہ ان کو اگر شاعری کی ابجد سے واقفیت نہیں ہے، فلسفے کی ابجد سے واقفیت نہیں ہے تو ایسے موضوع کو ہرگز نہیں چھیڑنا چاہیے۔ تو ایسے میں عوام میں انتشار پھیلتا ہے، عوام غم و غصے کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو میری تمام ایسے علماء سے، میری تمام ایسے واعظین سے دست بستہ گزارش ہے کہ کم از کم اگر آپ اقبال پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ اقبال کے بارے میں ضرور پڑھیں، ان کی شاعری کے ادوار کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی غلطی صادر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار زندہ صحبت باقی است۔